سے زیادہ ایماندار ہے. میں نے کب سرٹیفکیٹ دیا کہ میں ایماندار ہوں اور آپ بھی ایمان ہیں؟ اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ. میں نے کسی کو بھی ایمان نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا اسلامی یونیورسٹی کونسل سے پوچھئے اور پاکستان کی تمام علماء سے پوچھئے، ان سے پوچھئے کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف اور شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. حافظ صاحب، یہ جو یہ قانون ہے، اس پر آپ کو تحفظات جو ہیں وہ بیسیکلی ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر ہم اس ملک میں، جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 24 کروڑ عوام ہیں اور مختلف زبانیں بولنے والی قومیں ہیں، جی، اس ملک میں ہمارے درمیان صرف ایک مشترک ہے، وہ آئین دستور پاکستان سن 1973 کا. ٹھیک ہے. یہ ہے. اب ایوان صدر میں صدر پاکستان ہو یا وزیر اعظم ہو یا پارلیمنٹرین ہو، جو بھی ہو، ہم سب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس آئین کی دفاع کریں گے، اسلامی نظریے کی دفاع کریں گے. یہ ہمارا ماننا ہے. جو بھی رکن اسمبلی آتا ہے یہ ہم کہتے ہیں. اب آئیے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ آئین میں یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں قانون سے پہلے قرآن کو ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی کریں گے وہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگی. لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں قانون سازی، اس میں رہنمائی کون کرے گا؟ آئین نے ایک ادارہ ایجاد کیا ہے، 73 کے آئین نے، جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اسلامی نظریاتی کونسل. قرآن اور سنت کا مسئلہ جب آتا ہے قانون سازی کے میدان میں تو اسلامی نظریاتی کونسل ہماری رہنمائی کرے گی. ٹھیک ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل میں صرف ایک طبقے کے لوگ بیٹھے نہیں ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. ریٹائر ججز بیٹھے ہیں، قانونی ماہرین بیٹھے ہیں، خاتون وہاں بیٹھی ہے. یہ سارا ایک مجموعہ اور گلدستہ ہے، وہ بھی آئینی ادارہ ہے. اب اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو مسترد کیا. کیوں؟ قرآن اور سنت کے خلاف ہے. آئین کہہ رہا ہے کہ آپ وہ قانون سازی نہیں کر سکتے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے. آپ کی قانون سازی تابع ہوگی قرآن اور سنت کی. اب اس قانون کی آپ مجھے بتائیے کہ میں حلف لیتا ہوں اسلامی نظریے کی دفاع کا، اور میں خود قلم کے ذریعے اسلامی نظریے کی جو دفاع میں نے کرنی ہے، جو آپ نے اپنے تمہید میں کوٹ کیا کہ بندوق کے ذریعے ہم سرحد کی دفاع کریں گے اور قلم کے ذریعے ہم نے نظریے کی دفاع کرنی ہے. لیکن آج تو پارلیمنٹ نے اور پارلیمنٹ کے بعد ایوان صدر نے قلم کے ذریعے وہ حلف جو انہوں نے پارلیمنٹ میں لیا کہ اسلامی نظریے کی دفاع کروں گا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، قلم کے ذریعے ان کو ذابح بھی کیا گیا اور زمین بوس بھی کیا گیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے مغرب کی بات ماننی ہے؟ ہم نے عالمی سماجی اور انسانی حقوق کی بات ماننی ہے؟ کیا ہم نے اپنے آئین اور دستور کی بات مانی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی؟ یہ فیصلہ صدر صاحب نے بھی کرنا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کرنا ہے کہ کیا یہ آئین کی، دستور کی، اس حلف کی جو آپ نے لیا اس کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. ایک آئینی ادارہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو قانون بننے جا رہا ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں صرف اتنا کہوں گا، ہم نے کسی شخصیت سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ کسی پارٹی سے سروکار ہے. ہماری سروکار ان کی ذہنیت اور ان کی کردار اور قانون سازی کی اس عمل سے ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس قانون کو کورٹ میں چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے، آپ اس قانون کو کورٹ میں چیلنج کریں گے کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اختیار جی قرآن و سنت کے خلاف، اور جو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوگی، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلام کی گارنٹی دی گئی ہے 73 کے آئین میں. 73 کے آئین میں مانا گیا ہے، تسلیم کیا گیا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا. اسلامی نظریاتی کونسل کی رہنمائی میں، ان کی روشنی میں، ان کی سفارشات میں آپ قانون سازی کر سکیں گے. اگر قرآن و سنت کی خلاف تھی تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر سکتی ہے، جو کہ ہوا ہے. یہ تمام آئینی ایک حصار ہے. آج پارلیمنٹ نے، حکومتی پارٹیوں نے اور ایوان صدر نے ان تمام آئینی اسلامی حدود کو پامال کیا ہے.